بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور کوئک فکس کے ساتھ حاضر. احمد جمیل راشد صاحب ہمارے پرانے کرم فرما ہیں، دوست ہیں. اب انہوں نے لکھا ہے کہ بہت خوب، بہت درد دل کے ساتھ بہترین انداز میں آپ نے توجہ دلائی ہے. اللہ ایسا کرنے والے آپ کو ہدایت اور آپ کے اعمال کی بڑھائے وقت. اوکے، بہت شکریہ جناب. اور زیب حمید سر، یہ بات بہت اچھا ٹاپک آپ نے چنا، شروع کیا. ایک اور ٹاپک پر بھی بات کیجئے لازمی، کہ 50 یا 60 سال کے آدمی کی اگر شادی ہو تو اس کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، اسے زندگی میں کیسے داخل ہونا چاہیے. بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ 50 سال کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہے. عمر بنیادی طور پر ایک فگر ہے، اعداد و شمار ہے. آپ کس سال پیدا ہوئے تھے؟ اگر آپ ذہنی طور پہ تھک گئے ہوئے ہیں، زندگی سے مایوس ہیں اور نا امید ہیں اور ڈپریشن میں ہیں، تو آپ 40 سال کے 30 سال میں بھی بوڑھے ہو جاؤ گے. 50 سال تو میچورٹی کی عمر ہے. 50 سال جو سمجھیں آپ کو عقل مند ہوئے 10 سال ہوئے ہوتے ہیں. 50 سال میں انسان سٹیبل ہوتا ہے، اس کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے، اچھی اپنی گاڑی ہوتی ہے، بینک میں پیسے بھی ہوتے ہیں، جاب میں بھی وہ 2-3 پوزیشنیں سپرسیڈ کر کے آگے جا چکا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر 50 سال کا آدمی شادی کرے گا تو ہم اس کو نہیں سمجھائیں گے کہ بھائی صاحب تم کیسے بیہیو کرو. جو آنے والی ہے اس کو سمجھائیں گے کہ اسے بچوں کی طرح ٹریٹ مت کرنا. ہی از ناٹ اے ٹین ایجر، ہی از ناٹ اے ینگ بوائے. اس کو اپنی رسپیکٹ بہت عزیز ہوگی، اس کو اپنا کہا سنا بہت عزیز ہوگا، اس کو اپنا مینرزم بہت عزیز ہوگا. اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں باقی لوگوں سے بہتر ڈسپلن ہوگا. صفائی ستھرائی، نفاست، نظافت، یہ اس کو بہت عزیز ہوگے. اسے اپنے کپڑوں کے رنگ بھی بڑے پسند ہوں گے، اسے اپنے جوتے کپڑے میچنگ. ایسی لڑکی کو بہت جلدی اس کے دل میں اترنا ہے تو اس کے زندگی کے معمول کو سمجھنا ہوگا. چونکہ عام طور پہ 50-52 سال کا آدمی انڈیپینڈنٹ رہ رہے ہوتے ہیں، یہ فیملیز میں نہیں رہ رہے ہوتے. اور ان کو جو 2-4 سال لیٹ ہوتے ہیں شادی میں، دوسری شادی میں یا پہلی شادی میں، ایون تیسری شادی میں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ان کے عزا و کرب دور ہوتے ہیں، یا والد والدہ نہیں ہیں تو بہن بھائی کو ان کو ساتھ گروپ بنا کے بھیجنے اور رشتہ لینے میں تھوڑی دیر ہو جاتی. لیکن جب لڑکیاں ایسے لوگوں کے، ایسے مردوں کی زندگی میں آتی ہیں تو آپ صرف ایک چیز دیکھ لیا کریں کہ یہ اللہ سے کتنی محبت کرنے والے اور ڈرنے والے ہیں. اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو بہت ساری برائیوں سے بچا ہوا ہوگا. ایک تو نماز خود روک دیتی ہے، دوسرا انسان کے اندر ایک میکنزم ہے، جب آپ اللہ کے یہاں سجدے میں جاتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، اس سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، تو پھر بندہ اتنا بد لحاظ اور گھٹیا نہیں ہو سکتا کہ مسجد میں یا نماز میں تو آپ بہت اچھے ہوں اور کچھ دیر کے بعد آپ بالکل ایکسٹریم 180 ڈگری پہ چلے جائیں. تو اس سوال میں تھوڑی سی جو میں نے تصحیح کی کہ سوال آپ کا اچھا تھا، کہ آپ کو آئندہ جو فکر کرنی ہے اس لڑکی کی کرنی ہے. اب یہ جو 50 سال کا مرد ہے، اگر کچھ ایسے لوگ اس وقت میری بات سن رہے ہیں تو یہ رکھیے گا ذہن میں کہ یہ عمر ایک خوبصورت عمر ہے میچورٹی کی. بہت ممکن ہے جسمانی طور پہ آپ کسی وجہ سے تھوڑی ڈپریشن میں رہے ہوں تو کوئی کشتہ وشتہ مت کھائیے گا. آپ کو کسی اچھے ڈائٹ پلانر کے پاس جانا چاہیے، کسی اچھی نیوٹریشنسٹ کے پاس جانا چاہیے اور اپنی ڈائٹ کو اپنے جسم کی جنسی صحت کے لحاظ سے ری ایڈجسٹ کر لینا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی دوائی نہ کھانی پڑے. دوائی کھانے کے نتیجے میں اس عمر میں پروسٹیٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ بہت زیادہ کیسز آتے ہیں کہ جو اس میچور ایج میں شادی کے بعد ویاگرا وغیرہ کھاتے ہیں تو ان کے ساتھ پروسٹیٹ کا مسئلہ اتنی جلدی ہوتا ہے، پھر باقی عمر آپ بے احتیاطی کی سزا بھگتتے ہو. یورین آپ کا نارمل نہیں ہو سکتا، چیخیں نکلتی ہیں، آپ اس کی پھر ٹریٹمنٹ لیتے ہو. اور یہ ظاہر ہے ایک بہت سینسٹیو پیسیج ہے. اس کی ٹریٹمنٹ، اس کا آپریشن اس طرح نہیں ہو سکتا جیسے باقی جگہ چیر پھاڑ کر کے آپ اس کو ٹھیک کر لیتے. تو اس کی وقتی طور پہ جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں، ٹیبلٹ ہے وقتی طور پہ اس کو سہلا دیتی ہے اور آپ کا یورین آسان ہو جاتا ہے. سو اس عمر میں آپ کو جب بھی بیاہ کریں تو اس لڑکی کو
بہت جلدی اپنے لیول پہ، یعنی وہ اگر یہاں ہے تو یہاں لانے کے لیے اس کے ساتھ بہت محبت والا سلوک کریں، اس کے ساتھ جب بیٹھیں گپ شپ کریں، محبت کے اوقات کے علاوہ اسے آپ کو تعلیم بھی کرنا ہوگا، ٹیچ کرنا ہوگا. یعنی کچھ چیزوں کا آپ کو کیٹیگوریکلی اس سال اس عمر کے لوگ عام طور پہ کمپنیوں میں جانتے ہیں ٹریننگ کیسے دی جاتی ہے. یعنی ایک ہوتی ہے ٹریننگ، ایک ہوتی ہے ڈیولپمنٹ. تو آپ کو اس لڑکی کو ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ کے برابر یا آپ کے ساتھ وہ کیسے جی سکے. تو اس کے لیے پیرامیٹرز بھی آپ بتاؤ گے، سیٹ بھی آپ کرو گے، فیسیلیٹیٹ بھی آپ کرو گے. اگر آپ کمرہ وائٹ چاہتے ہو تو ظاہر ہے اس کمرے کی کمرہ بھی چاہیے، جو وائٹ کرنے والا پینٹ وہ بھی چاہیے، اس کا برش بھی چاہیے، چیزیں ساری چاہیے ہوں گی، اور ساتھ آپ کو کھڑے ہونا ہوگا. اسے جتنی آپ اپنائیت دیں گے، جو اس کا ڈر ہے اس کے دل میں وہ نکل جائے گا، اور آپ کے بارے میں ایک محبت کرنے والے، احسان کرنے والے، ایک ڈیسنٹ، ایک اکاموڈیٹ کرنے والے، اور اس رشتے کی قدر کرنے کا اس کا اپنے آپ جی چاہے گا. میچور عمر کے مرد جب شادی کریں تو اپنی بیویوں کے ساتھ ساتھ ان کے جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ بہت خصوصی تعلق رکھیں، تحفے تحائف دینے کا بھی، رابطہ کرنے کا بھی، تاکہ ان کے دل میں جو خطرے اور خدشے ہیں ان کو بھی دور کیا جا سکے. اور ان کے ساتھ ملنا جلنا، آف اینڈ آن ملنے پہ، کھانے پہ، بلانے پہ، اس میں کبھی ہیزیٹیٹ نہ ہوں. یعنی یہ ہیزیٹیشن بھی تھوڑا دل کو دور کر دیتی ہے. یہ رشتہ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے، اور بہت خوشی دینے والا ہوتا ہے. مگر بے احتیاطی سے ایسے رشتے میں نے خراب ہوتے دیکھیں، جبکہ ذرا سی احتیاط سے ان رشتوں کو قابل قدر، قابل توجہ اور قابل محبت بنایا جا سکتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت، لیکن اجازت سے پہلے ایک اور آیا ہوا تھا نبیہا. انہوں نے کہا تھا سر پلیز مجھے بتائیے جو وٹامن سی سیرم کیا ہے. میرے بچے وٹامن سی سیرم یہ ناز حفظ کا بنایا ہوا بہت ہی کمال تحفہ، سردیوں کا تحفہ ہے. یہ فوراً منگوا لیجئے 0341657826. اور یہ بنیادی طور پر یوں سمجھیں کہ اتنے قیمتی آئلز کا مجموعہ ہے، اور ایک خاص تناسب سے بنا ہوتا ہے. اس کی شکل، اس کا پریزنٹیشن بھی بہت اچھی ہے. تو اس کو آپ نے بیسیکلی اپنے فیس پہ، گردن پہ، جہاں جہاں آپ کی جھریاں ہوتی ہیں، یہ ان کو نرچر کرنے کے لیے ہے. اور یہ ایجنگ کو روکتا ہے. یعنی جو بڑی ایج آپ کی نظر آ رہی ہوتی ہے، بوڑھے ہو رہے ہوتے ہو گھر کی ٹینشن اور سٹریس سے، اس کے لیے سردیوں میں یہ کمال ہے. اس کو آپ صبح لگائیے، شام لگائیے، اور اس کو فوراً منگوائیے. اٹس ویری اچھا. اس کی پوری ڈیٹیل اس پہ لکھی ہوئی ہے کہ اس میں کیا کیا کانٹینٹ ہے. ناز حفظ کا یہ بہت شاندار، یعنی یہ جب انہوں نے بنایا تھا، ان کے ابتدائی اور کامیاب اور سکسیسفل اور بہت عمدہ امپیکٹ رکھنے والے جو ان کے پروڈکٹس ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے وٹامن سی سیرم. یہ مطلب ڈبی بھی دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. لیکن اب اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.